آپ کے اور اپنے فیملی چینل میں میں اپنے تمام ممبران کو خوش آمدید کہتے ہوئے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہوں۔ میرے پروگرام بہت لمبے ہو جاتے ہیں تو یقیناً آپ کو سننے میں دشواری پیش آتی ہوگی، مجھے خود اس کا احساس ہے بخوبی، اور میری پوری خواہش ہوتی ہے کہ میں کم سے کم ٹائم میں زیادہ سے زیادہ جو ہے آپ کو مواد دے سکوں، لیکن پھر وقت کی مجبوری ہوتی ہے اور سبجیکٹ ایسا بڑا ہوتا ہے کہ جس میں میرے لیے مشکل ہو جاتی ہے تھوڑی، کہ پھر آپ کو زحمت دینی پڑتی ہے۔ بہرکیف ہم عبرت پہ بات کر رہے تھے کہ دنیا کی عبرت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے اور کیا صورتحال ہے اس کی۔ تو نمبر 6 5 تک میں نے کل بتایا تھا آپ کو کہ اگرچہ اس دنیا کو آباد ہوئے ہزاروں سال گزر چکے ہیں، لیکن اس کے گزشتہ زمانوں کے عبرتناک واقعات ابھی تک تاریخ کا حصہ ہیں اور محفوظ ہیں۔ جو شخص ان واقعات کو پڑھ کر عبرت حاصل کرتا ہے وہ ایسے ہے گویا اس نے اس گزشتہ قوم کے ساتھ وقت گزارا ہو، یعنی وہ شخص بہت تجربے کار، جہاں دیدہ اور سنجیدہ نظر آتا ہے اور اس کی بات میں وزن ہوتا ہے۔ تو حضرت علی علیہ السلام اپنے بیٹے امام حسن کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جس پر حکمت عیاں ہو اس نے عبرت کو پہچانا، اور جس نے عبرت کو پہچانا گویا وہ ایسے ہے جیسے اولین میں سے ہو، یعنی اولین سے مراد یہ کہ انبیاء میں سے ہو۔ تو پروردگار عالم نے اپنی اعلیٰ ترین کتاب قرآن میں بہت سی گزری ہوئی قوموں کا ذکر کیا ہے۔ ان قوموں نے خدا کی دی ہوئی وافر نعمتوں کے باوجود سرکشی اور کفر کیا، آج بھی کر رہے ہیں۔ ان کی ہدایت کے لیے اپنے انبیاء مبعوث کیے اور ان لوگوں کو تبلیغ کرتے رہے، لیکن سوائے چند ایک کے باقی طنز و مزاح کرتے رہے۔ ہر نبی کے ساتھ ہر امت نے یہی کیا ہے، اور متواتر کہتے رہے کہ اگر تم سچے ہو، اگر تمہارا رب سچا ہے تو جس عذاب کا ذکر کر کے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ لے آؤ۔ اس طرح وہ قومیں خود ہی اپنے اوپر عذاب الہی کو دعوت دیتی رہیں۔ بالآخر ان قوموں پر عذاب آتے ہیں اور ان عذابوں کی تفصیل پڑھ کر ہر عاقل انسان کے جو ہے وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عبد الملک بن مروان 71 ہجری میں واقعی امام حسین علیہ السلام کے بعد 61 ہجری کا واقعہ ہے۔ تو مصعب بن زبیر سے جنگ کرنے کے لیے نکلا، ایک مقام جس کا نام دیر جاسلیق تھا، وہاں دونوں کا آمنا سامنا ہوا اور دونوں کی فوجوں میں سخت جنگ شروع ہو گئی۔ عبد الملک بالآخر مصعب پر غلبہ پانے میں کامیاب ہو گیا اور مصعب کے ساتھی اسے چھوڑ کر بھاگ گئے۔ مصعب بے چارگی کا نشان بنے ہوئے اپنے خیمے میں اکیلا رہ گیا۔ عبد الملک کے ساتھیوں نے موقع ملتے ہی مصعب پر تلوار سے وار کیا اور اس کا سر تن سے جدا کر دیا۔ عبداللہ بن زیاد بن زبیان مصعب کا سر لے کر عبد الملک کے دربار میں پہنچا، جبکہ عبد الملک تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ تو ابو مسلم نحفی کہتا ہے کہ میں جب عبد الملک بن مروان کے دربار میں پہنچا تو دیکھا کہ مصعب کا سر اس کے سامنے پڑا ہوا ہے۔ میں نے عبد الملک کو مخاطب کر کے کہا ہے، اے امیر، میں نے یہاں پہ ایک عجیب و غریب بات دیکھی ہے۔ عبد الملک بولا، بتاؤ کون سی عجیب و غریب بات تو نے دیکھی ہے؟ ابو مسلم نخعی بولا، میں نے یہاں حسین ابن علی کا سر عبید اللہ ابن زیاد کے سامنے دیکھا، پھر اسی جگہ پر میں نے عبید اللہ ابن زیاد کا سر مختار بن ابی عبید ثقفی کے سامنے دیکھا، پھر میں نے اسی جگہ مختار بن ابی عبید کا سر مصعب بن زبیر کے سامنے دیکھا، اور پھر اسی جگہ پر آج میں مصعب بن زبیر کا سر آپ کے سامنے دیکھ رہا ہوں۔ عبد الملک نے جب یہ تاریخی عبرت سنی تو سخت متاثر ہوا اور پریشانی کے عالم میں دربار سے باہر نکل گیا۔ تو برمکی خاندان بھی اس وقت تھا وہاں پر۔ تو یہ تاریخ کے عبرتناک واقعات میں سے ایک سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک شخص جس کا نام جعفر برمک تھا، وہ بلخ کا رہنے والا تھا اور مجوسی تھا۔ وہاں پر موجود ان کی مذہبی عبادت گاہوں
بیت النار کا خادم بھی تھا، ایک ذہین اور تیز و ترار اور تیز فہم آدمی تھا جس کی شہرت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ بنو امیہ کے 7ویں خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اسے بلخ سے بلا کر اپنا وزیر مقرر کیا۔ رفتہ رفتہ جعفر برمکی کے بیٹے اور پوتے بھی اسلامی حکومت میں کافی اثر و رسوخ والے افراد بن گئے، یہاں تک کہ جب بنو امیہ کے اقتدار کا چراغ گل ہوا اور بنی عباس برسر اقتدار آئے تو ان کا پہلا خلیفہ صفاح عباسی تھا۔ تو جعفر برمکی کا بیٹا خالد صفاح کا وزیر بن گیا۔ خالد برمکی کے بعد اس کا بیٹا یحییٰ بن خالد 5ویں عباسی خلیفہ ہارون رشید کا وزیر چن لیا گیا۔ اس طرح دادا، بیٹا اور پھر پوتا وزیر بنتے رہے۔ یحییٰ برمکی کے 4 بیٹے تھے، فضل، جعفر، محمد اور موسیٰ۔ یہ چاروں بھائی بھی ملک کے اہم عہدوں پر فائز ہو گئے اور ملکی خزانے سے خوب فائدہ اٹھاتے رہے۔ فضل بن یحییٰ بھی کافی عرصے تک ہارون رشید کا وزیر رہا اور فرزندان پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، بالخصوص حضرت امام موسیٰ کاظم ابن امام جعفر صادق علیہ السلام پر ظلم و ستم ڈھاتا رہا۔ یہ وہ امام تھے کہ جن کو خلافت تو نہیں ملی لیکن امامت اپنی جگہ پہ ان کے قائم تھی کہ جہاں سے وہ لوگوں کو ہدایت دیا کرتے تھے اور ان لوگوں کو حکمرانی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور وقت کا فرعون بن گیا، یہ بھول گیا کہ جس نے اہل بیت اطہار پر ظلم کیا وہ عبرتناک موت مرا اور اس کی آخرت یقیناً برباد ہو گئی۔ جب فضل بن یحییٰ ہارون رشید کا وزیر تھا اور اختیارات کے لحاظ سے عروج پر تھا، عین انہی دنوں میں اللہ تعالیٰ نے اسے بیٹا عطا فرمایا۔ بیٹے کی پیدائش پر فضل نے ایک بہت بڑے جشن کا اہتمام کیا، بہت سے شعراء نے بھی شرکت کی اور وزیر موصوف اور اس کے نوزائیدہ بیٹے کی مدح و ثنا میں بہت اشعار لکھے اور وہاں پڑھ کر سنائے۔ فضل نے ہر ایک کو بڑے انعام عطا کیے۔ ایک معروف شاعر محمد بن زید بھی اس جشن میں بیٹھا ہوا تھا۔ فضل نے محمد بن زید سے کہا وہ بھی جشن کی مناسبت سے کچھ کہے۔ محمد بن زید نے 2 اشعار کہے اور وہ مجمع وہ اشعار سن کر جھوم اٹھا۔ فضل بہت خوش ہوا اور وہ اشعار اس قسم کے تھے کہ آل برمک میں بیٹے کی پیدائش خصوصاً اگر فضل کے ہاں ہو تو بہت خوشی کا باعث ہے۔ وہ فرزند جس کی ولادت کے وقت ہی اس کے چہرے پر آثار خیر و ثقافت و عظمت فضیلت نمایاں ہو۔ فضل نے خوشی میں محمد بن زید شاعر کو ایک کثیر رقم بطور انعام دی۔ محمد بن زید نے اس کثیر رقم سے باغ اور زرعی زمین خرید لی اور اس زمانے کا امیر بن گیا۔ برمکی خاندان کے اقتدار کا سورج غروب ہو گیا، عہدے چھین لیے گئے۔ فضل اور ان کے والد یحییٰ اور دیگر برمکی قید کر دیے گئے۔ یحییٰ قید خانے میں ہی مر گیا، باقیوں کا بھی ایسا ہی حشر ہوا، جائیدادیں واپس لے لی گئیں۔ یہ برمکی خاندان فقیر بن گیا۔ یہ واقعات میں آپ کو اس لیے سنا رہا ہوں کہ تاریخ کیسے اپنے آپ کو دہراتی جا رہی ہے اور ہمیں اس سے کیا عبرت حاصل ہو رہی ہے جو موجودہ زمانے میں لوگوں کو ہونی چاہیے۔ تو ایک روز شاعر محمد بن زید حمام پر غسل کے لیے گیا اور حمام والے سے مالش اور پاؤں وغیرہ صاف کروانے کے لیے بھی کسی ملازم کو بھیجنے کے لیے کہا۔ حمام والے نے ایک نوجوان لڑکے کو خدمت کے لیے بھیجا۔ شاعر محمد بن زید حمام میں لیٹا ہوا تھا اور وہ نوجوان لڑکا اس کی خدمت کر رہا تھا۔ محمد بن زید کہتا ہے کہ اس وقت مجھے گزشتہ زمانہ یاد آ گیا جس دن برمکی خاندان والوں نے 2 اشعار کے بدلے کثیر رقم عطا کی تھی، پس میں نے خاص آواز کے ساتھ وہی 2 شعر دہرا دیے۔ میں نے اشعار پڑھے تو دیکھا کہ وہ نوجوان بے ہوش ہو کر گر پڑا۔ محمد بن زید کہتا ہے کہ میں نے حمام والے سے بڑی ناراضگی کا اظہار کیا کہ تو نے کس مریض کو میری خدمت کے لیے بھیجا ہے۔ حمام والے نے کہا یہ بالکل درست ہے اور بالکل تندرست ہے اور اس کو کسی قسم کی کوئی بیماری نہیں ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد جب وہ نوجوان ہوش میں آیا تو میں نے اس سے پوچھا تمہیں کیا ہو گیا تھا؟ وہ نوجوان کہنے لگا پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ وہ 2 شعر کس کے تھے؟ تو میں نے کہا کہ یہ اشعار میں نے کہے تھے۔
وہ نوجوان بولا یہ اشعار کس کے لیے کہے تھے؟ تو میں نے بتایا کہ فضل کے ہاں بیٹا پیدا ہوا تھا، اس کے لیے میں نے کہے تھے۔ وہ نوجوان پھر بولا کہ وہ نوجوان آج کل کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم کہ وہ کہاں ہے، کیونکہ برمکی خاندان تتر بتر ہو چکا ہے۔ وہ نوجوان بولا کہ جس کے لیے تو نے یہ شعر کہے تھے وہ میں ہی ہوں۔ تو محمد بن زید کہتا ہے کہ میں نے جب یہ سنا تو سخت پریشان ہوا اور اسے کہا کہ تمہیں یہ باغ اور زمین واپس دینے کو تیار ہوں۔ اس پر اس نوجوان نے کہا کہ میں اپنے باپ کے عطا کیے ہوئے انعام کو ہرگز واپس نہیں لوں گا۔ برمکی خاندان پر اقتدار کا چراغ گل ہو گیا اور آج وہ بچہ جس کی پیدائش پر اس کے باپ نے اتنا انعام دیا تھا حمام پر خدمتگار بن چکا ہے۔ یہ واقعہ جہاں خود ایک عبرت ہے، وہاں اہل بیت اطہار پر ظلم کرنے والوں پر اور ان کے لیے ذلت ترین انجام کا کھلا ثبوت ہے کہ شاید کوئی اس سے عبرت حاصل کرے۔ بندھائیے جاویدان صفحہ نمبر 370 پہ ہے۔ تو موت سے پہلے ایک عورت شاعرہ اپنی اکلوتی بیٹی کے ساتھ زندگی گزار رہی تھی۔ اس کا شوہر کچھ عرصہ پہلے وفات پا چکا تھا۔ یہ عورت نہ صرف ادیبہ اور شاعرہ تھی بلکہ ایک با معرفت خاتون بھی تھی۔ اچانک بیمار پڑ گئی۔ اس کی بیماری روز بروز بڑھتی گئی، یہاں تک کہ وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو گئی اور وقت نزا آن پہنچا۔ اس کی بیٹی کے لیے انتہائی پریشان کن اور دردناک حالات تھے۔ کوئی عزیز رشتہ دار قریب نہ تھا جس کو مدد کے لیے وہ بلاتی یا طلب کرتی۔ بس جلدی سے دوڑی اپنے ہمسائے کی عورت کو بلا لائی کہ وہ آئے اور اس غمناک وقت میں اس کے لیے باعث حوصلہ اور تسلی بنے۔ جب ہمسائی عورت آئی تو اس شاعرہ عورت پر موت کی بے ہوشی چھا گئی۔ ہمسائی نے آ کر حالات دیکھے اور اندازہ لگایا کہ اب صرف چند منٹ کی بات ہے کہ اس نے اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، کہ یہ ادیبہ عورت موت کی وادی میں اتر جائے گی۔ اس کی نظر اس کی انگلی میں سونے کی انگوٹھی پر پڑی، کانوں میں سونے کی بالیاں اور دیگر زیورات پر پڑی۔ اس نے آگے بڑھ کر چپکے سے اس کی انگلی سے سونے کی انگوٹھی اتار لی۔ اتفاق سے چند منٹوں کے بعد قریب المرگ عورت کو ہوش آ گئی۔ اس نے انگلی سے اتری ہوئی انگوٹھی کو محسوس کر لیا اور یہ شعر کہا کہ جو اس کی زندگی کا آخری شعر تھا اور عبرت آموز بھی، کہ اس دنیا کے لوگ کس قدر خائن ہیں اور بے وفا ہیں، حتیٰ کہ وقت مرگ بھی موقع ملتے ہی کام دکھا دیتے ہیں۔ ان سے بہت ہوشیار رہو۔ یہ تو اس پرندے حیوان کے پر کھینچنا شروع کر دیتے ہیں جس پر پہلے بسم اللہ پڑھ کر چھری چلاتے ہیں۔ یہ پندھا جاویداں ہے، صفحہ نمبر 412 کا میں حوالہ دے رہا ہوں آپ کو۔ محمد اشتہاری جن کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ تو دنیا کے لیے جابر بن عبداللہ کی آہ تھی کہ ایک روز جابر بن عبداللہ انصاری حضرت علی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضرت علی نے دیکھا جابر بن عبداللہ انصاری نے ایک لمبی آہ بھری۔ عبداللہ انصاری کے درمیان ایک دلچسپ مکالمہ۔ حضرت علی نے پوچھا جابر کیا دنیا کے لیے آہ بھری ہے؟ جابر نے عرض کی ہاں مولا۔ حضرت علی نے فرمایا اے جابر، دنیا کی لذتیں 7 چیزوں میں ہیں، کھانے کی اشیاء میں، نمبر 2 پینے کے مشروبات میں، نمبر 3 اچھے لباس میں، نمبر 4 عورت کے ساتھ نکاح کرنے میں، نمبر 5 اچھی سواری میں، نمبر 6 اچھی سونگنے والی خوشبو میں، نمبر 7 اچھی آواز سننے کے بعد۔ کھانے میں سب سے لذیذ ترین چیز شہد ہے اور شہد کی مکھی کے دہن سے نکلنے والا لعاب ہے، تھوک ہے اس کا۔ اس کے بعد سب سے اچھی چیز پینے کے لیے پانی ہے جو زمین کی خاک پر چلتا ہے یا مٹی کے اندر ہوتا ہے، مٹی کے نیچے ہوتا ہے۔ نمبر 3 پہننے کے لیے سب سے اچھی چیز ریشم ہے اور وہ بھی ریشم کے کیڑے کا لعاب دہن ہے۔ کیا عبرت ہے کہ ہم کیا چیز جو ہے نا استعمال کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی۔ سب سے زیادہ لذت عورت کے اس عضو سے ہے جو پست ترین ہے۔
نمبر 5 کہ سب سے اچھی سواری گھوڑا ہے جو ہلاک کر دینے والا ہے۔ نمبر 6 سب سے زیادہ خوشبو والی چیز مسک ہے جو کہ ایک حیوان کے ناف کا خون ہے، جو ہرن کے ناف سے نکلتا ہے، جسے مشک بھی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں نا کہ عشق اور مشک چھپائے نہیں چھپتا۔ نمبر 7 کہ انسان کی نظر میں سب سے اچھی سننے والی چیز غنا اور موسیقی ہے، اور اس کا سننا گناہ ہے۔ بس کوئی عقل مند آدمی ان اوصاف والی چیزوں پر آہ نہیں بھرتا۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں، خدا کی قسم اس کے بعد کبھی بھی دنیا نے میرے دل کو مسحور نہیں کیا۔ اللہ نے زمین پر نبی اور رسول بھیجے، ان کے وصی بھیجے، امام بھیجے، سب نے ایک ہی بات کہی، دیکھو کہیں دنیا کے دھوکے میں نہ آ جانا۔ یہ دنیا ظاہراً بہت اچھی نظر آتی ہے، لیکن باطن میں زہر قاتل ہے۔ اس بارے میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا سے بچو، یہ ہاروت و ماروت سے زیادہ جادوگر ہے۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں تمہیں دنیا سے خبردار کرتا ہوں کہ دنیا خوشی والی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا دھوکے والی چیزوں میں سے آراستہ ہے۔ جو کوئی اس کی طرف دیکھتا ہے تو اپنے رزق کو برق سے اسے دھوکہ دیتی ہے۔ یہ دنیا سے بچو، کیونکہ اس کے حلال میں حساب ہے اور اس کے حرام میں عذاب ہے۔ اس کی ابتدا رنج ہے، اس کی انتہا ہلاکت و نابودی ہے۔ دنیا سے بچو، کیونکہ یہ خدا کے دوستوں کی بھی دشمن ہے اور خدا کے دشمنوں کی بھی دشمن ہے۔ یہ خدا کے دوستوں کو غمگین کرتی ہے اور دشمنان خدا کو دھوکہ دیتی ہے۔ تو حجاج بن یوسف جو ایک ظالم اور سفاک انسان تھا، جس نے بہت سے مسلمانوں کو اس واسطے شہید کر دیا کہ وہ آل رسول سے محبت کرتے تھے، اہل بیت سے محبت کرتے تھے، لیکن انسان نہ اس دنیا میں عزت پا سکتا ہے اور نہ ہی آخرت میں۔ تو حجاج کا انجام بھی کچھ ایسے ہی ہوا۔ تاریخ کے اوراق گواہ ہیں اور ان کو پلٹنے سے پتہ چلتا ہے کہ متکبر اور ظالم انسان کس طرح تھوڑے سے دنیاوی فائدے کی خاطر ذلت و رسوائی کے گڑھے میں کودنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عبد الملک بن مروان کی حکومت تھی، اس نے حجاج بن یوسف کو کوفے کا گورنر مقرر کیا۔ حجاج نے ہند بنت نعمان سے شادی کی۔ ہند بنت نعمان اس وقت اپنے حسن و جمال کی وجہ سے بہت مشہور تھی۔ ایک روز حجاج نے اپنے گھر میں خاموشی سے داخل ہوا اور اس کی زوجہ ہند جو ہے وہ آئینے کے سامنے بیٹھی سنگار میں مصروف تھی، میک اپ کر رہی تھی اور ساتھ ہی یہ گنگنا رہی تھی کہ اے ہند، اگر تو صاحب اولاد ہوتی تو تیری اولاد یقیناً نجیب نہیں ہوتی، کیونکہ تیرا شوہر حجاج ہے، نیک نہیں ہوتی۔ یعنی حجاج نے یہ بات سنی تو خاموشی سے باہر نکل گیا، فوراً اپنے وکیل کے ذریعے طلاق نامہ اور مہر کی 2 لاکھ دینار ہند کو بھجوا دی۔ ہند نے طلاق نامہ وصول کر کے اپنی مہر کی رقم کو اس وکیل کو انعام میں بخش دی کہ وہ اس کے لیے اتنی بڑی خوشخبری لایا ہے اور اس کی جان ایک ظالم سے چھوٹ گئی ہے۔ یہ خبر جب عبد الملک بن مروان کو ملی تو اس نے ہند کو خواستگاری کا پیغام بھجوایا۔ ہند نے جواب میں کہا کہ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ خلیفہ کے ساتھ میرا عقد کوفے میں ہو، کوفے سے شام تک لے جانے کے لیے شاہی کجاوہ شام سے کوفہ جائے، جس کجاوے میں بیٹھوں اس کجاوے کے ناکے یعنی اونٹ کی رسی حجاج کے ہاتھ میں ہو اور حجاج پا برہنہ ہو، پیدل ہو۔ خلیفہ نے 3 شرطیں منظور کر لیں۔ حجاج پاؤں ننگے اونٹ کی مہار پکڑے جا رہا تھا کہ کجاوے سے ہند نے آواز دی، اوہ حجاج، میرے چاندی کا سکہ گر گیا ہے، اسے تلاش کر کے مجھے دو۔ حجاج نے سکہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ کچھ دیر تلاش کے بعد اسے چاندی کا نہیں بلکہ سونے کا سکہ ملا اور کہا کہ یہ سونے کا سکہ تھا، چاندی کا نہیں تھا۔ اس پر ہند نے کہا الحمدللہ، میں نے چاندی کا سکہ گم کیا اور کہا کہ سونے کا مل گیا۔ یعنی حجاج سے طلاق کے بعد خلیفہ کے ساتھ شادی ہو گئی۔ حجاج نے یہ ذلت
اس دنیا کی چند روزہ حکمرانی کے لیے قبول کی تھی تاکہ مومنین پر مزید ظلم کر سکے، لیکن خدا کی بارگاہ میں ایسے شخص کے لیے جو دنیا کی خاطر اپنے دین کو بیچ دے ذلت ہی ذلت ہے، اور آخرت میں سخت ترین عذاب ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں جس نے قناعت کی اس نے عزت پائی، اور جس نے طمع کیا وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ حجاج بن یوسف کا زندگی نامہ آپ کے فرمان کا کھلا ثبوت ہے، وہ ذلیل و رسوا ہوا۔ حجاج بن یوسف کا زندگی نامہ آج اور اس کی گورنری کی خاطر جو اس نے اپنے آپ کو ذلتوں کے گڑھے میں گرا دیا۔ تو اس کے بعد ایک روز بہلول اہل بیت سے محبت کرنے والا تھا، دیوانہ بنا تھا ان کے حکم پر کہ تم دیوانگی میں رہنا، لیکن بہت ہی عقل مند انسان تھا۔ تو ایک روز بہلول ہارون رشید کے دربار میں گیا، دیکھا ابھی ہارون رشید دربار میں نہیں آیا، شاہی تخت پر بادشاہ کی کرسی خالی پڑی تھی۔ خالی کرسی دیکھ کر وہ فوراً اس پہ جا بیٹھا۔ درباریوں نے تازیانے مار مار کر اس کو خلیفہ کی کرسی سے اٹھایا۔ بہلول ناچار کرسی سے اترا اور کونے میں جا کے بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر میں خلیفہ ہارون رشید اندر سے نکلا، دیکھا بہلول ایک طرف گریہ کر رہا ہے بیٹھا ہوا۔ ہارون رشید نے ماجرا پوچھا، درباریوں نے پورا واقعہ سنایا۔ ہارون رشید اپنے درباریوں پر سخت ناراض ہوا اور بہلول کو تسلی دینے کے لیے اس کے پاس گیا اور معذرت چاہی۔ بہلول نے سر اٹھایا اور کہا، خلیفہ میں اپنے لیے نہیں رو رہا بلکہ میں تو تمہارے لیے رو رہا ہوں، کیونکہ میں اس ظلم کی کرسی پر چند لمحے بیٹھا ہوں تو مجھے اتنے تازیانے پڑے ہیں۔ تو اس ظلم کی کرسی پر کئی سالوں سے بیٹھ رہا ہے، مرنے کے بعد بتا تیرا کیا حشر ہوگا۔ پروردگار اپنے کلام میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے، تو کتنا بڑا گناہگار ہی کیوں نہ ہو، میری رحمت سے کبھی مایوس نہ ہونا۔ اللہ کی رحمت اللہ کے غضب پر چھائی ہوئی ہے۔ بنی اسرائیل کا ایک بہت بڑا گناہگار شخص رہتا تھا، لوگ اس سے بہت تنگ آ گئے تھے اور بارگاہ ایزدی میں دعا کرنے لگے کہ پروردگار ہمیں اس شخص سے نجات دلا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اس گناہگار نوجوان کو اس بستی سے باہر نکال دو تاکہ دوسرے لوگ اس کے گناہوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ نے اس نوجوان کو اس شہر سے باہر نکال دیا اور وہ جوان اپنے شہر سے نکلا اور دوسرے شہر میں پہنچ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا کہ اس گناہگار شخص کو دوسرے شہر سے بھی نکال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اسے دوسرے شہر سے بھی نکال دیا۔ جوان دوسرے شہر سے بھی نکل گیا، پہاڑوں پر چلا گیا اور ایک غار میں پناہ لی۔ چند دنوں بعد وہ مریض ہو گیا، اس کی تیمارداری کرنے والا کوئی نہ تھا۔ وہ جوان خاک پر لیٹا ہوا تھا، اس نے اپنے رخسار خاک پر ملنے اور رونا شروع کر دیا اور اللہ تعالیٰ کو مخاطب کر کے عرض کرنے لگا، پروردگار اگر اس حال میں میرے ماں باپ یا میری زوجہ اور میرے بچے میرے پاس ہوتے تو میری تیمارداری کرتے، میرے لیے گریہ کرتے، مجھ پر رحم کرتے، وہ تو میرے پاس نہیں۔ پروردگار تو مجھ پر رحم کر اور مجھے اپنے غضب سے محفوظ رکھ، مجھے آتش جہنم میں نہ جلانا، میری توبہ قبول فرما دے اور میرے گناہ معاف فرما دے۔ اس جوان نے جیسے ہی صدقے دل سے گریہ کیا اور توبہ کی تو اللہ نے دو حوروں کو حکم دیا، ایک اس کی ماں کی شکل اختیار کر کے اور دوسری اس کی زوجہ کی شکل اختیار کر کے اس کی تیمارداری کرے۔ سبحان اللہ۔ ایک فرشتے کو حکم دیا کہ اس کے باپ کی شکل میں اس کے پاس جائے، غلمان کو حکم دیا کہ اس کے بچوں کی شکل میں اس کے پاس جائیں۔ جب یہ سب مل کر روتے ہیں ہوئے اس کے پاس پہنچے تو اس جوان کا دل خوش ہو گیا، اس حالت میں اس کی روح پرواز ہو گئی۔ تو اللہ نے حضرت موسیٰ کو وحی کی، اے موسیٰ میرا ایک دوست فلاں غار میں انتقال کر گیا ہے، جاؤ اس کے غسل کفن اور نماز و میت کا بندوبست کرو۔ حضرت موسیٰ اس غار تک پہنچے، دیکھا ایک جوان کی لاش پڑی ہوئی ہے، قریب سے دیکھا تو پہچان گئے یہ تو وہی نوجوان ہے جسے انہوں نے 2 شہروں سے نکالا تھا۔ حضرت موسیٰ نے تعجب کیا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ میرے مالک کیا یہ وہی فاسق و فاجر جوان نہیں جس کو تمہارے حکم پر میں نے 2 شہروں سے نکالا تھا؟
वही आई, हाँ मूसा, ये वही गुनाहगार जवान है, मैंने इस पर रहम किया है, उसकी ख़ताओं को माफ़ कर दिया है, क्योंकि उसने एतराफ़ गुनाह किया और तौबा की और मुझसे मग़फ़िरत चाही। इसके अलावा वो अपने घर से दूर था, अपने माँ बाप बीवी बच्चों से जुदा था और मरीज़ था। इन वजूहात की बिना की वजह से मैंने उसे माफ़ कर दिया, लिहाजा अब तुम उसके गुस्ल व कफ़न और नमाज़ व मैयत का एहतमाम करो। आज मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ और अभी इसका हिस्सा बाकी है, इंशाअल्लाह कल बयान कर देंगे। लेकिन सवालों के जवाब ये थे कि सब्ज़ी वाले भी करप्ट हैं। मैंने आपसे अर्ज़ कर दिया था कि जब माँ बाप करप्ट होंगे और अपने बच्चों को रिज़्क़ हलाल नहीं खिलाएंगे तो उनकी औलाद को करप्शन का मौका मिल जाता है, फिर वो भी करप्शन करते हैं। जो लोग चैरिटी बहुत देते हैं, इनका मानना है क्योंकि उनके अमाल अच्छे हैं इसलिए उन्हें इबादत की ज़रूरत नहीं। ये नज़रिया जो इस्माइली लोग हैं प्रिंस करीम आगा ख़ान के, वो लोग हैं कि जो नमाज़ों के बदले वो पैसा अपने इमाम को दे देते हैं, रोज़े बख्शवाने के लिए पैसे उन्हें दे देते हैं, इसीलिए उनके यहाँ रमज़ान के रोज़े नहीं होते। ईद की जो है वो अपनी किस तरीके से नमाज अदा करते हैं किसी को नहीं पता, क्योंकि वहाँ जाने की पाबंदी है, सिवाय इस्माइलियों के आगा खानियों की इजाज़त नहीं है। तो अपने हज वगैरह और जितने भी हुकूक अल्लाह हैं उनको बख्शवाने के लिए वो पैसे जो हैं वो उनको दे दिए जाते हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि मुसलमान होते हुए वो तमाम खैरात करे, सदक़ात दे, लोगों की इमदाद करे तो उस पे से ये चीज़ माफ़ हो जाएगी कि वो जो है वाजिबात को तर्क कर दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दिन और रात को उलट पुलट करने का मकसद ये है कि इंसान की ज़िंदगी में जब रात आती है तो दिन से इबरत हासिल करे, दिन आती है तो रात से इबरत हासिल करे, गर्मी आती है तो सर्दी से इबरत हासिल करे, सर्दी आती है तो गर्मी से इबरत हासिल करे कि किस तरीके से मौसम बदल जाते हैं। इस बदलने को ही कि किस कदर जिस तरह जल्द बदल जाते हैं इंसान जाना, अब की तजदीद वफा का नहीं इम्कान जाना। तो यही इबरत है कि कोई जो मोहब्बत करता था आज आपसे नफ़रत करता है, तो ये साबित करने की कोशिश की जाती है कि जो आज नफ़रत कर रहा है कल वो किसी और के साथ भी नफ़रत करेगा, मोहब्बत नहीं करेगा। लिहाजा मेरे फैमिली चैनल के जितने भी मेंबरान हैं मोहब्बतों से पेश आएँ और अपने आप को इबरत का निशान न बनाएं, बल्कि आप एक ऐसा अच्छा नमूना दुनिया में छोड़ के जाएं कि लोग आपकी मिसाल दें कि फ़लाँ की बीवी बहुत नेक थी, फ़लाँ की बीवी अपने शौहर के साथ बहुत उसका ख्याल रखा करती थी और वो जन्नत में चली गई सिर्फ इस वजह से कि इबादत पूरी वो कर ले। अब आप देखें कि जहाँ पे पूरे अदब आदाब, एक कह रहा है कि मैं खैरात दे रहा हूँ, सदक़ात दे रहा हूँ, मुझे इबादत की ज़रूरत नहीं है। एक जगह ये हुक्म हो रहा है कि आप 100 हज कर लें, सारी रात इबादतों में जागें, रोएं, अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाएं, लेकिन अगर उसने अपने शौहर की नाफरमानी की, उस पर तोहमतें लगाई, उसको सुकून न दिया पूरी ज़िंदगी, तो वो नमाजें वो रोज़े जो है कहा कि उसके मुंह पे मार दिए जाएंगे। इसी तरीके से खदमात और ये लोगों के लिए जो इमदाद करता है इंसान, अगर वो फ़राइज़ अदा नहीं करता अल्लाह ताला के, तो इसकी ये चीज़ भी उसके मुंह पे मार दी जाएगी। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ इस दुआ के साथ कि अल्लाह पाक आप सबको सलामती अता फरमाए और मैं आपके लिए दुआ हूँ, आप मेरे लिए दुआ में रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।